والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں الحمدللہ میں اور آپ حاضر ہیں. لاہور نئی آبادی بحریہ ٹاؤن کے اس عظیم الشان اجتماع سندر اس عظیم الشان اجتماع کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاہور کے اس علاقے کے سنگی نئی آبادی سندر اس علاقے کے سنگیوں کو اس خوبصورت ترین اجتماع کے انعقاد پر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. الحمدللہ یہ ہزاروں کا اجتماع رسول اللہ خاتم النبیین آخر النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت اور عقیدت کے لیے جمع ہوا. اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. خالصتاً حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر آپ جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکات آپ کو عطا فرمائے. میں نے تھوڑی دیر جس عنوان پہ آپ سے کلام کرنا ہے وہ عنوان حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک پہلو حضور کا علم اور حضور علیہ السلام کا ویژن ہے. اس کائنات میں سب سے بلند علم، سب سے بلند ویژن، سب سے بلند و بالا خلقت میں جو ذات اقدس ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور علیہ السلام کے علوم میں سے علم غیب تو ایک پہلو ہے. حضور علیہ السلام کی جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو علم غیب حضور علیہ السلام کا علوم کی کثرت میں سے ایک پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. باقی ہر اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اگر جدید تابعات سے بھی دیکھو گے، اگر جدید زاویوں سے بھی دیکھو گے، کسی تقاضوں سے بھی دیکھو گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہیں ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال نظر آئے گی. ایک تو پہلو اگر آغاز میں جلدی سے ذکر کرتے چلے تو وہ حضور علیہ السلام کا علم ہے، علم غیب ہے. اب آقا علیہ السلام کا علم غیب کیسا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں یہ تو سوال ہی بہت چھوٹا عجیب ہے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا. ہاں علم غیب کا اس بات کو بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ، علم غیب کے اس بات پہ دلائل دیتا ہے تو سبحان اللہ، علم غیب کے اس بات پہ جو ہے وہ فضائل بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ. لیکن یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کرنے والی کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام کا علم کیا کا سورس کیا ہے؟ بلکہ نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ نبی کے علم کا سورس وہی ہوتا ہے. تمہارے میرے علم کا سورس اسکول ہوگا، کالج ہوگا، مدرسہ ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، ان سب کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ ہے. نبی کا علم کا سورس وہی ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. اب بتاؤ وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے ہے؟ وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے. اور نبی کا علم کا سورس کیا ہے؟ نبی کا علم کا سورس وہی ہے
اور بھائی جس کے علم کا سورس ہی عالم غیب سے ہے کہتے ہو اس کو علم غیب نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے علوم غیب میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سلونی ما اشر، جو بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شے کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں یہاں بیٹھے تمہیں اس کی خبر عطا کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے تمام غیبی خبریں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے زمین و آسمان کا جو کچھ تھا میں نے اللہ کی عطا سے جان لیا. جو منافق تھے وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا دیکھو ذرا، کہہ رہے ہیں کہ میں زمین و آسمان کی ہر خبر جانتا ہوں، ما کان وما یکون کی خبریں دینے والا ہوں، جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونا ہے وہ بھی جانتا ہوں، دلوں کے چھپے ہوئے بھیتوں سے بھی واقف ہوں، ہر شے میرے سامنے ہے اور میرے سے سوال کرو میں ہر چیز کو جواب دینے والا ہوں. منافقوں نے کہا اگر یہ اتنا ہی علم غیب رکھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے آگے آیا ہے تو کیا ہمارے دلوں کی منافقت یہ نہیں دیکھ سکتے؟ اگر یہ اتنا علم غیب رکھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے آگے واضح ہے تو پھر یہ ہمیں کیوں نہیں پہچانتے کہ ہم یہاں بیٹھ کے منافقت کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں پہچانتے کہ ہم دل سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتے، فقط جاسوسیوں کے لیے بیٹھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فلاں بل فلاں منافق کیا اٹھے اور نکل جائے میری مسجد سے، فلاں بل فلاں منافق کیا اٹھے اور نکل جائے میری مسجد سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پردے رکھنے والا ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ عادت پسند نہیں ہے تو سنو، میں صرف تمہیں نہیں جانتا تمہارے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلاں بل فلاں منافق کیا اٹھے اور نکلے میری مجلس سے. حضرت اسماء راوی ہے، بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری نظر سے پوشیدہ ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شے میرے سامنے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو میری نظر سے چھپی ہو. بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں بیٹھا مدینے میں ہوں لیکن جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ بخاری میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں میرے غلاموں بیٹھا تم میں ہوں لیکن کوئی چیز کائنات کس وقت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. لاہور کے سندر کے نئی آبادی کے اس مقام پہ آنے والے سنیوں، الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ اشعار کی بنیاد پر کھڑا عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ بخاری میں یہ موجود ہے. جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر شے میرے سامنے ہے تو بخاری کا شعر عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں بخاری کی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے، شعر بخاری صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی نے کہا جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی چیز میرے سے پوشیدہ نہیں ہے، علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا حضور بیٹھے مدینے میں تھے لیکن اللہ کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ فرما رہے تھے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے. اور صرف معراج میں حضور نے یہ نہیں دیکھا بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کنز العمال میں موجود ہے. حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، دعا فرماتے فرماتے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، اس تبسم کی عادت میں دائم درود. آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں دعا کرتے کرتے اور پھر دعا شروع کر لیتے ہیں. مولا کائنات، زوج بطول، شیر خدا، باب المدینۃ العلم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ دعا فرما رہے تھے اور دعا فرماتے فرماتے تبسم فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جب میں دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا اللہ اپنی شان کے لائق مجھے دیکھ کے تبسم فرما رہا ہے، میں نے اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تبسم کیا. اللہ اکبر. اب یہ بھی بخاری میں موجود ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے درمیان صبح جلوہ گر ہوئے. آقا علیہ السلام نے تخلیق کائنات سے خطبہ دینا شروع کیا، خطاب شروع فرمایا اور تخلیق کائنات سے شروع کیا کہ دنیا کیسے بنی اور کیا ہوا اور آج تک جو کچھ ہوا تھا سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سب بیان کر دیا. فاروق اعظم کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے صرف یہ نہیں کہ آج تک بیان کیا، پھر آج سے بعد کا بیان کرنا شروع ہو گئے کہ اب یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے. ایک اور حدیث کے مطابق صرف نمازوں کا وقفہ ہوا اس دن، باقی سارا دن آقا علیہ السلام کا خطاب جاری رہا.
اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہاں تک حضور نے بیان کر دیا کہ جب جنت والے جنت میں جا چکے تھے اور جہنم والے جہنم میں جا چکے تھے، خوش نصیب تھا ہم میں سے وہ جس نے اس کا کچھ یاد کر لیا۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ حدیث بخاری اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اتنی وسعت ہے کہ صرف کر نہیں سکتے بلکہ حضور نے کر کے دکھایا کہ حضور ایک مجلس میں آغاز کائنات سے لے کے اختتام کائنات تک سب کچھ بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہا یہ علم مصطفیٰ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے ہیں، قرب قیامت کا ذکر فرماتے فرماتے مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ دجال کا ذکر شروع کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت نے بعد میں آنا ہے، قیامت سے پہلے فتنہ دجال نے آنا ہے، لیکن آج اپنی مسجد میں بیٹھ کے میں فتنہ دجال کو جو جلد کریں گے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں تو دجال کے خلاف برسر پیکار آئیں گے، میں ان کے ناموں سے بھی واقف ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں ان کے سواریوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کی سواریوں کے رنگوں سے بھی واقف ہوں اور وہ اپنے زمانے کے بہترین سوار ہوں گے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو میرے آگے سمیٹ لیا اور میں نے دیکھ لیا جو کچھ اس کے مشارق و مغارب میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ثوبان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے آگے سمیٹا اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم عطا فرمایا ہے، ہر علم اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی دلیل بخاری کی وہ حدیث بھی ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان سوچ رہے تھے کہ کل کیا ہونا ہے، یہ نہیں کہ گھبرائے تھے، وہ تو جب حضور نے پوچھا تھا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کیا ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جنگ کرو ہم گھروں میں جائیں گے؟ یا رسول اللہ جہاد میں شہید ہونا تو بڑی سعادت ہے، ہم تو وہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایک بار کہے کہ اپنی سواریوں کو سمندروں میں ڈال تو ہم مڑ کے سوال نہیں کریں گے یا رسول اللہ، ہم اپنی جان آپ پہ پیش کر رہے ہیں، آپ کی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کل کیا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور میدان بدر کی جانب چل پڑے۔ آقا علیہ السلام دائرہ لگا رہے ہیں، فرما رہے کل فلاں کافر یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ آقا علیہ السلام نے پہلے ایک دن بتا دیا کل فلاں کی موت ہونی ہے اور یہاں ہونی ہے، کل فلاں نے واصل جہنم ہونا ہے اور یہاں ہونا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم ہے اگلے دن جب ہم لاشیں اٹھا رہے تھے جہاں جہاں میرے نبی نے کہا تھا وہاں وہاں وہ کافر مرا پڑا تھا۔ معجم الکبیر میں موجود ہے، میرے آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، دعا فرمائی کہ یا اللہ کافروں کو بالخصوص سرداران مکہ کو اور مشرکین مکہ کو ہماری تیاریوں سے اندھا اور بہرا کر دے، اور محافظ کھڑے کر دیے مدینہ شریف کے گرد، کوئی مخبری نہ کرے، یہاں سے کوئی خبر باہر نہ بھیجے، کیونکہ آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ مکہ میں خون خرابہ نہ ہو، آرام سے آسانی سے بغیر زیادہ نقصان کے جانی نقصان کے مکہ فتح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکہ والوں کو خفیہ خط لکھ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، تم اگر کوئی اپنی بچاؤ کی تیاری کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مجھ پر کچھ احسان تھے جن کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی فلاں مقام پہ جب تم جاؤ، جب وہاں پہنچو گے سورج ادھر پہنچے گا، تم اس جگہ پر پہنچو گے، پہلے گھڑی تو نہیں ہوتی، اتنا یہ بتایا جاتا تھا اب سورج وہاں پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا جب سورج فلاں مقام پہ پہنچے گا
تم اس مقام پہ پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، وہ مخبری کا خط لکھا گیا ہے، وہ لے کے جا رہی ہوگی، وہ اس سے واپس لے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچا، جب میں اس مقام پہ پہنچا میں نے سورج کا انتظار کیا، جب سورج وہاں پہنچا جہاں حضور نے فرمایا تھا، وہاں سے ایک عورت گزری جس طرح حضور نے فرمایا۔ حضرت علی آگے گئے، کہا عورت مجھے خط دے جو مخبری کا خط لے کے جا رہی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا دے، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ مولا علی نے تلوار نکالی، کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا تو یہاں ملے گی تو ملی، حضور نے جس وقت فرمایا تھا تو اس وقت ملی، جس مقام پہ فرمایا تھا تو اس مقام پہ ملی، خط دے ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ تیرا خط یہاں دھرا رہ جائے گا۔ اس نے اپنے جوڑے سے خط نکالا دیا جس میں مخبری کا پیغام تھا، حضرت علی نے بلا کے دیا۔ حضور علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل میں محدثین نے یہ بیان کیا، اور یہ یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام نے جب حاتم بن بلتع سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ والوں کے مجھ میں کچھ احسان تھے جن کا میں بدلہ دینا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے حاتم بن بلتع کو معاف فرما دیا، اور جب حضور علیہ السلام معاف فرما دیں تو کسی اور کو عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر علم عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کتاب میں سب جنتیوں کے نام ہیں، ایک بھی جنتی اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے، اور اس کتاب میں سب جہنمیوں کے نام ہیں، ایک بھی جہنمی اس سے کم زیادہ نہیں ہے۔ تمام کی خبریں اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس عنوان پہ ایک حدیث سنا اور پھر آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے، جب شام میں جنگ ہو رہی تھی موتا کے مقام پر، مدینہ شریف میں لوگ صحابہ پریشان تھے کہ نہ جانے موتا کے مقام پر اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں میں شام میں کیا ہو رہا ہے اور موتا کے مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ پاس بیٹھا کوئی نیا ہو تو سوچ سکتا تھا کہ شاید کوئی قاصد آیا ہے جس نے بتایا ہے کہ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کیا لائیو سٹریمنگ ہوتی تھی؟ اس وقت کیا یہ لائیو سیٹلائٹ ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ زید بن حارثہ لڑ رہا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں زید بن حارثہ شہید ہوا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں زید کی روح آسمانوں پہ گئی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے زید کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ذرا دیکھو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر ابن ابی طالب لڑ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ شام مدینے میں آ گیا ہے، حضور شام میں چلے گئے ہیں، یا شام اور مدینے کے درمیان سے پردے سارے اٹھتے ہیں اور حضور دیکھ دیکھ کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں، یہ بخاری میں موجود ہے، جعفر ابن ابی طالب لڑ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں جعفر کے بازو کٹے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کا سر شہید ہوا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کی روح آسمانوں پہ جا رہی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں جعفر کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے جعفر کو پر لگائے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں جعفر تیار جنت میں اڑ کے سیرے کر رہا ہے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ۔ اگر آج سے 50 سال پہلے کسی کو یہ حدیث سمجھنے میں مشکل ہوتی، اس کو بھی ہمارے بڑوں نے سمجھایا، لیکن آج اس وقت میں یہ تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریر میں ختم کروں گا، مجھے امریکہ سے فون آئے گا، مجھے میرا سنگی کہے گا کہ حضرت لاہور نئی آبادی میں آپ کی تقریر سنی بڑا مزہ آیا، میں کہوں گا کیا تم یہاں موجود تھے؟ وہ بولے گا نہیں حضرت موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر موجود نہیں تھے تو تقریر کیسے سنی؟ کہا حضور انٹرنیٹ پہ سنی۔ میں کہوں گا بھائی یہ بتاؤ تقریر تو میں نے ابھی ختم کی ہے، تمہارے تک 1 گھنٹے کے اندر اندر تقریر پہنچ گئی۔ وہ بولے گا حضرت جی 1 گھنٹے کے اندر نہیں، جب آپ تقریر کر رہے تھے میں امریکہ میں بیٹھا سن رہا تھا۔ میں کہوں گا کتنی تاخیر سے؟ وہ کہے گا حضرت مائکرو سیکنڈ یا 1 یا 2 سیکنڈ کی تاخیر سے۔ میں آپ کے اسی وقت بیان کو سن رہا تھا جب آپ لاہور میں کر رہے تھے۔ میں کہوں گا یہ بتاؤ کہ یہ سنا کیسے؟ وہ کہے گا حضرت سیٹلائٹ کا دور ہے،
इंटरनेट के जरिए 1 माइक्रो सेकंड से पहले सैटेलाइट ने आपकी तकरीर कैच की, माइक्रो सेकंड से पहले अमेरिका में उसने मुझ तक पहुंचा दी। 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं आपकी तकरीर को अमेरिका में बैठ कर सुन रहा था। मैंने कहा किस ताकत से? कहा सैटेलाइट की ताकत से। मैंने कहा अकल का यतीमों से कोई पूछे, सैटेलाइट की ताकत को तो मानते हो कि यहाँ लाहौर का मंजर अमेरिका में बैठा 1 लम्हे की ताखीर के बगैर देख सकता है सैटेलाइट की ताकत से। और अगर सैटेलाइट में इतनी ताकत है कि अपने इस्तेमाल करने वाले को लाहौर की खबर 1 सेकंड में अमेरिका पहुंचा रहा है, जो सैटेलाइट की ताकत से देखे वो यूं देखता है, जो अल्लाह की ताकत से देखे उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? पूछो इन टगोसड़े मारने वालों से, पूछो इन बादअकीदगी का मंजल बेचने वालों से, पूछो ये बकवासें करने वालों से, नबी अलैहिस्सलाम हमें कैसे देख सकते हैं? मैंने कहा दुर दुर अकल के और ईमान से खाली इंसान सैटेलाइट में अगर इतनी ताकत है कि तेरे मकरूर चेहरे को भी पूरी दुनिया में लम्हे में दिखा सकती है, तो मेरे नबी में क्या ये ताकत नहीं है कि अल्लाह की अता से मदीने से हमें देख सके? हाँ, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ में आया नहीं। कोई पूछेगा क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक की ताकत सैटेलाइट की जितनी है? मैंने कहा ला ला ला, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक है, और मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्म मुबारक का एक पहलू हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर ही अगर कलाम करते चले जाएं तो ये तो ऐसा उन्वान है जिस पे बात खत्म ना हो। आका अलैहिस्सलाम का फरमाना कि तुम्हारे हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम खबरें अता फरमाना, तमाम उलूम अता फरमाना, तमाम उलूम का आका अलैहिस्सलाम के पास मौजूद होना, इस पे तो कुरान और हदीस से हमने अक्सर कलाम किया और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखिएगा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शानों में से और शान इल्म में से एक बहुत बड़ी शान यह है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमन, कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, एक तो ये शान है ना जो मैंने अभी बयान की, एक बार मेरे साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की शान का जिक्र करो ना। किसरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर। इससे मुराद एक ये भी है कि आज को बहुत बड़ा मनसब तो बहुत दूर की बात है, कोई अगर एमपीए भी बन जाए ना बेचारा, पहले छोटे छोटी बातों पे आपके घर पहुंचे होते हैं, हजरत फलान कैसा है, बच्चे कैसे हैं, अब्बू कैसे हैं, चाची कैसी हैं, समझ आ रही है तफसील से। लेकिन जरा सा मनसब मिल जाए तो भूल जाते हैं। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान देखो, मेराज की रात उधर है लेकिन ख्याल सारे का सारा उम्मत की तरफ। या रसूल अल्लाह, इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी हमें नहीं भूला। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मल्क में कोई शय, मलकूत मल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मल्क में कोई तुझे पे आया
یہ بھی میرے آقا کا علم. عرب کو نا اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا, اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہماری زبان جیسی فصیح کسی کی زبان نہیں ہے. زبان پہ بڑا ناز تھا, بڑا تکبر تھا اپنی زبان پہ, اور زبان چپ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. لیکن جب میرے آقا کی باتیں سنی, جب حضور کی مجلس میں آئے, یا رسول اللہ تیرے آگے, میرے امام نے کہا, امام اہل سنت نے کہا, امام احمد رضا کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے, تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے. ویسے زبان چپ نہیں کرتی, لیکن تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے, تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے, ویسے زبان پہ ناز ہے, لیکن جب حضور کی باتیں سنی, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. یہ سب ہاتھ اٹھا کے کہو گے کس کس کی جان مصطفیٰ میں قربان ہے. کرو تیرے نام پہ جا فدا, کرو تیرے, اب پتہ چل رہا ہے نا لاہور میں محفل ہو رہی ہے. کرو تیرے نام پہ جا فدا, کرو تیرے نام پہ جا فدا, کرو تیرے نام پہ جا رسالہ, کرو تیرے نام پہ جا فدا. نفس ایک جان تو جہاں فدا. اعلیٰ حضرت دو جہاں فدا کر کے بھی کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا جہاں نہیں, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. اور بھائی ہم مجدد الفسانی کے مرید ہیں, ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. ہماری زبان دیکھو, کسی دور میں دیکھو اور کسی مقام پہ دیکھو, تمہیں خدا کی قسم یہی لہجہ نظر آئے گا. کرو مد کرو مد لاہور والوں ہاتھ اٹھا کے کہو, میں گدا ہوں کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دل اللہ اکبر, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور سن لو دنیا والوں, انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم. ہاتھ اٹھا کے بولو حشر تک ڈالیں گے ہم. ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش والا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش والا کی
تک ذکر کا سناتے اور یہ بات بھی سن لو، خدا کی قسم سن لو، ابے کال کھول کے سن لو کہ خاک ہو جائے عدو چل کے مگر ہم کو رضا عیدگاہ والوں ہاتھ اٹھا کے کہو کہ خاک ہو جائے اوے لاہور کے سرسندر میں رہنے والے عیدگاہ والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں آنے والوں، دنیا کو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ خاک ہو جائے عدو چل کے مگر ہم کو رضا خاک ہو جائے عدو چل کے مگر ہم کو رضا۔ ہاتھ اٹھا کے یہ اعلان کرو کہ خاک ہو جائے عدو خاک ہو جائے عدو چل 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 مگر ہم کو رضا۔ تم میں جب تک ذکر کا سناتے جائیں۔ اب سنو میرے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے، میرے نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہے، میرے نبی علیہ السلام کے علم کی کثرت کیسی ہے۔ ہمارا عنوان کبھی دائیں بائیں نہیں ہوگا، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی بات کریں، کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا ذکر کریں۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں زبان میں لغمہ ہے تو یہ ہے مصطفیٰ جال رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کرے موت بھی آئے تو زبان پہ یہی ہو، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ پوری السلام کے غلاموں، میرے نبی علیہ السلام کی بے مثال شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام معلم کائنات ہیں، میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑے معلم ہیں۔ اور کیا حضور علیہ السلام کے لیے حضور علیہ السلام کا جو علم ہے یا حضور علیہ السلام جو معلم بن کر تشریف لائے، کیا یہ صرف دور صحابہ کے لیے تشریف لائے تھے؟ لاہوریوں، مجھے تمہاری بڑی زیادہ توجہ درکار ہے اس گفتگو کے اوپر۔ کیا آقا علیہ السلام کی تعلیم صرف دور صحابہ کے لیے محدود تھی؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر دور کے لیے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ جاتے، وہ قبر انور میں جاتے اور لوگوں کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی تو اور نبی آ جاتے۔ ایک وقت میں دنیا میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی ہوا کرتے، لیکن کیونکہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اب کوئی نیا نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ ذلی نبی کہے اپنے آپ کو، برودی نبی کہے، تشریحی کہے، غیر تشریحی کہے، کسی بھی اعتبار سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ بولو تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں، ہزاروں کا مجمع۔ مجھے لگتا ہے آج تک ادھر جتنے اجتماعات ہوئے ہیں سندر، یہ سب سے بڑا اجتماع ہے۔ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے بولو جو لوگ باہر بھی کھڑے ہو، تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک وحی کا سلسلہ حضور علیہ السلام پر مکمل ہو چکا، اب کوئی وحی نہیں آئی، اب اللہ نے بندوں سے کلام نہیں فرمایا۔ اس لیے ضروری تھا کہ آخری نبی، اب قیامت تک اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، اب یہ ضروری تھا کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے قیامت تک آنے والا ہر دور ایڈریس ہو۔
کیونکہ پہلے ہر دور کے تقاضے جو ہوتے وہ اس دور میں آنے والے نبی بیان کیا کرتے، اب کیونکہ حضور آخری نبی ہے تو یہ ضروری تھا کہ آخری نبی آخری دن تک صبح قیامت تک کے سارے معاملات کو ایڈریس کرے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم آج تک بھی کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی کامل و اکمل ہے. اور حضور کے غلاموں، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے. یہ زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. 1450 سال پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اس دور کے لیے بھی ریلیونٹ تھا. 600 سال بعد آنے والا مسلمان جب زمانہ ترقی کر گیا تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پرانے دور کی باتیں نہیں لگی، ایک ایک بات ریلیونٹ لگی. اور آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پرانے دور کی بات، ہسٹری کی بات کے طور پہ نہیں کرتے ہم، بلکہ جدید محققین اسلام کے اس کو اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ 1450 سال پہلے بھی میرے نبی نے جو فرمایا، آج اس دور جدید میں بھی میرے نبی کی ایک بات بھی ریلیونٹ ثابت نہیں ہوئی. ہر بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریلیونٹ ثابت ہو رہی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول تجارت دیکھیں. آج جدید محققین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تجارت سے آج کے انداز تجارت کو بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ چاہے اعلان نبوت سے پہلے کا انداز تجارت یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تجارت کے اصول بیان فرمائے، آج اس پر تھیسس لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام تجارت بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تجارت کے اصول بیان فرمائے. اب مجھے بتاؤ 1450 سال پہلے تجارت کیا بینکنگ کے ذریعے ہوتی تھی؟ 1450 سال پہلے کیا تجارت پہ ہوتی تھی؟ 1450 سال پہلے کیا تجارت آن لائن ٹریڈنگ پہ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی نا. لیکن کیا آج ان سارے معاملات کے جوابات حدیث میں دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ پوری کتابیں لکھی جا رہی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر، پوری کتابیں لکھی جا رہی ہے میرے آقا کی حدیث کو ان کے ساتھ جوڑ کے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر سوال ہوا کہ کس معاملے میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا درد کے بارے میں بیان فرمایا یا نہیں بیان فرمایا، بیت المال کا بہترین نظام کس نے قائم کیا؟ میرے نبی علیہ السلام میں قائم ہوا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آج کی جدید تجارت، جدید ٹریڈنگ پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ایسے ایڈریس کی جا رہی ہیں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ آج کا دور کا ملحوظ خاطر رکھ کے بیان کیا تھا. 1450 سال پہلے تجارت پتہ کیسے ہوئی تھی؟ کھجوروں کے ذریعے میں تجارت ہوتی تھی، سکوں کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، چاندی کے سکوں کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، سولوں کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، مال مویشی کے ذریعے تجارت ہوتی تھی. ایسے ہی تجارت ہوتی تھی نا. کیا اس دور کی تجارت آج کے لیے ریلیونٹ ہے؟ کیا اس دور کے تجارت جو انداز تھا آج دنیا کی کسی بیکورڈ سے بیکورڈ علاقے کے لیے بھی کیا آج وہ انداز ریلیونٹ ہے؟ ہرگز نہیں. آج اگر کوئی کہے کہ میں آج سے 1450 سال پہلے چھوڑو 150 سال پہلے جو تجارت کا طریقہ ہوتا تھا، مال کے ذریعے تجارت، سکوں کے ذریعے تجارت، اس طرح کی تجارت کروں گا تو کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. انریلیونٹ گلا جائے گا نا، سٹون ایج کی باتیں کرنے والا گلا جائے گا نا. تو امتی سر اٹھا کے کہے کہ 1450 سال پہلے جس نبی نے تعلیم دی، آج کے اس ڈیجیٹل دور کی بھی ایک ایک بات میں اس کی حدیث ریلیونٹ نظر آ رہی ہے. وہ کائنات کی سب سے علم والی ذات میرا نبی ہے. میڈیکل سائنس کو دیکھو، پہلے آپریشن کیسے ہوتے تھے، پہلے دوائیاں کیسے دی جاتی تھی، پہلے علاج کیسے ہوتے تھے. آج اگر آپ جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس، آج اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ اور بولو حضرت میرا زخم پہ ٹانکا لگا دے، ڈاکٹر صاحب گرم سیخ لے کے آئے. حضرت والا یہ سیخ کس کا ہے لے کے آئے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہے اس سے تیرا زخم جوڑوں گا.
وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب اپنی عقل جوڑو، میرا زخم جوڑنا ہے، ٹانگ کا لگاؤ نا۔ ڈاکٹر صاحب بولے بھائی آج سے 400 سال پہلے تو یہ ہوتا تھا۔ آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب کیا عقل چارہ کھانے گئی ہوئی ہے؟ اب جب ٹانکے آ گئے ہیں تو سیخ نہیں لگائی جائے گی، ٹانکے لگائے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس کا جو دور پہلے تھا آج وہ دور نہیں ہے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس، میرے اس پہ مستقل خطابات موجود ہیں اور جدید محققین کی کتابیں موجود ہیں اس عنوان پہ، چاہو تو کتاب سن لینا ورنہ کتاب بھی پڑھو تو بہت اچھا۔ آقا علیہ السلام نے آج جو جدید سائنس اپنی تحقیق کے بعد میڈیکل سائنس جتنے نتیجوں پہ پہنچی ہے نا، چاہے وہ تخلیق انسانیت کے معاملے میں ہو یا انسان کے معاملے میں ہو یا میڈیکل معاملات میں ہو، جتنے نتائج پہ یہ آج پہنچ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے، یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام عرب کے صحرا میں بیٹھ کے 1450 سال پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی کوئی بات انریلیونٹ ثابت نہیں ہوئی۔ پھر میرے آقا نے تعلیم بھی دی اور تربیت بھی دی، ایسے معلم ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ وہ یہودی آزاد کرنے کے لیے بڑی قیمت مانگ رہا۔ آقا علیہ السلام رات کو پودے لگاتے ہیں، صبح وہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اس کو سونا چاہیے تھا آقا علیہ السلام پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ سونا بن جاتا ہے، آقا علیہ السلام اس کو دے دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یوں بھی کیا کہ 26 کھجوریں دی حضرت ابو ہریرہ کو، خزائن قبرہ میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں میں 25 سال ان کھجوروں سے کھاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت پہ وہ تھیلی گم گئی، ورنہ میری نسلیں کھاتی وہ ختم نہ ہوتی۔ آقا علیہ السلام کے بعد تو یہ اختیار ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے بعد ایک نوجوان آیا، غربت کی شکایت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کو اپنی طرف سے کچھ عطا فرما سکتے تھے۔ آقا علیہ السلام اس کو فرماتے جا تیرے تکیے کے نیچے سے روزانہ ہیرا نکلے گا، نکلا کرتا۔ لیکن آقا علیہ السلام امتیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، تمہارے اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی یہاں غربت کا شکار بیٹھا ہے، اس حدیث کو سنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اتنا غریب ہوں کہ میری جن چیزوں کا میں مالک ہوں وہ صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بیچ کے لاؤ۔ وہ بیچ کے لایا، چند کتنا آیا ہوگا، چند آنے ہی آئے، ان مثال کے آنے میں آج کے دور کے مثال سے دور نہ ہونے کے برابر رقم لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس رقم سے کیا آئے گا؟ اس رقم سے ایک لکڑی کا دستہ لے کے آؤ اور ایک کلہاڑا لے کے آؤ۔ اتنی رقم سے وہ آ سکتا تھا، وہ گیا اور لکڑی کا دستہ لے کے آیا اور کلہاڑا لے کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کے دستے کے اوپر کلہاڑا رکھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اب لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دو۔ محنت کا درس دیا، محنت مزدوری کا درس دیا۔ آقا علیہ السلام نے حکم رہا، آج اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو، وہ چھوٹا کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ لوگوں کی نظروں کو چھوڑو، یہ توہین نہیں ہوتی بھائی۔ القاسم و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مزدور آیا، ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے کام کرتے، آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کمال شفقت فرمائی اور فرمایا القاسم و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے تھوڑے سے عرصے میں 10 دینار دے دیے، 10 دینار کما لیے میں نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے مال کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچو، ایک حصہ اپنے کاروبار میں ری انویسٹ کرو۔ ایک دکان ہے تو ساری زندگی اس میں نہ گزارو، کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرو، ایک حصہ کاروبار میں ری انویسٹ کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے میری پوری زندگی کے لیے آقا علیہ السلام کی اس تعلیم کو اپنا لیا، محنت کرتا رزق حرام کے لیے، مال آتا تو ایک حصہ خود پہ خرچتا، اپنے بچوں پہ خرچتا، ایک حصہ کاروبار میں ری انویسٹ کرتا، کاروبار کو بڑھاتا، اور پھر ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا، اللہ کی راہ میں دے دیا کرتا۔ دور فاروق اعظم میں جب مدینہ پاک کے امیر لوگوں کی فہرست بنائی گئی تو سب سے امیر بندوں میں اس صحابی کا نام تھا جو حضور کی بارگاہ میں عرض لے کے آیا۔ حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی ہر تعلیم بے نظیر و بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام کی جیسے میں نے عرض کیا، ایک ایک بات آقا علیہ السلام اس دور میں تشریف لے کے آئے
میلاد ہوا جو دور جاہلیت تھا، اس سے پہلے ہر طرف جہالت عام تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو علم اور شعور ملا. اصحاب صفا کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدرسہ تھا. یہ دنیا کا پہلا بورڈنگ سکول بھی تھا، اور یہ دنیا کی پہلے ایسی یونیورسٹی تھی کہ جس کی برانچز کھلی پوری دنیا میں. پہلی یونیورسٹی تھی یہ صفا کی یونیورسٹی. یہ صفا کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی تھی، یہ وہ پہلی یونیورسٹی تھی، دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی کہ جس کی برانچز پوری دنیا میں پھیلی تھی. جہاں اسلام کی ریاست قائم ہوتی وہاں مسجد کے ساتھ صفا کی برانچ کھلتی، صفا کی برانچ کھلتی، مدرسہ کھلتا. غور سے سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ صفا کا چبوترا تھا، جو یونیورسٹی تھی، جو دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین درسگاہ تھی، کیا ادھر سے صرف جمعہ پڑھانے والے خطیب نکلتے تھے؟ کیا ادھر سے صرف نکاح پڑھانے والے یا جنازہ پڑھانے والے یا صرف جو ہے وہ احکام شریعت بتانے والے نکلتے تھے؟ نہیں. جہاں یہ نکلتے تھے وہاں اسی سکول سے علماء بھی نکلتے تھے، اسی سکول سے نکلنے والے گورنر بھی بنتے تھے، اسی سکول سے نکلنے والے جج بھی بنتے تھے، اسی سکول سے نکلنے والے اکانومسٹ بھی بنتے تھے، اسی سکول سے نکلنے والے منسٹر بھی بنتے، وزیر بھی بنتے تھے ریاستوں، اسی سکول سے نکلنے والے جرنلز بھی بنتے تھے، اسی سکول سے نکلنے والے دفاعی پالیسیز کے ہیڈ بھی بنتے تھے، اسی سکول سے نکلنے والے مسلمانوں کا تھنک ٹینک بھی بنتے تھے. اور بھائی ایک سکول ہے، ادھر سے گورنر بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے علماء بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے جج بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے قاضی بھی نکل رہے ہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صرف احکام شریعت نہیں سکھاتی، بلکہ دنیا میں بھی سب سے بہترین تعلیم جس کی زبان سے آتی ہے وہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے. صرف گورنر ہی نہیں بنے کہ کہیں سے اٹھا کے کسی کو گورنر رکھا دو اور ریاست کا ستیہ ناش کر دے. میرے نبی کے مدرسے سے نکلنے والے ججز کی آج تک مثال دی جاتی ہے، میرے نبی کے مدرسے سے نکلنے والے گورنرز کی آج تک مثال دی جاتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے سے نکلنے والے تعلیم لینے والے صحابہ کے نام پہ آج بھی انگلینڈ میں اوبر لا کے نام پہ لا بنائے جاتے ہیں. سب سے بڑی یونیورسٹی میں سب سے بڑا معلم میرا نبی محمد رسول اللہ ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے دنیا والوں، جس کا ہر حقیقت پسند آدمی جس کا اعتراف کرتا ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے کامیاب ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لاہور والوں جو ہمارے نبی کو نبی نہیں بھی مانتے، وہ غیر مسلم بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے کامیاب ہستی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے تاریخ انسانیت میں ایسا بے مثال انقلاب برپا کیا جس کی مثال نظر نہیں آتی. مائیکل ہارٹ مغربی ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے، بڑا نام ہے مائیکل ہارٹ. اس نے پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے تھنک ٹینکس کی مدد لی اور کہا میں تو تاریخ دنیا کے 100 بندوں کا نام جمع کرنا چاہتا ہوں جو سب سے کامیاب لوگ گزرے. آخر پوری دنیا کے ریسرچ سینٹرز کی مدد لی، اس نے یونیورسٹیز کی مدد لی، ہسٹورینز کی مدد لی، تاریخ دانوں کی مدد لی. تاریخ کے اوقات کو کھگالتے اس نے دنیا کے 100 کامیاب ترین لوگوں کا نام نقل کیا اور دی 100 نام سے کتاب لکھی. یہ مسلمان نہیں ہے. مائیکل ہارٹ ابھی اسلام قبول نہیں کیا. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اور کھنگالو، 100 میں سے 50 کامیاب ترین نکالے، 50 میں سے 10 نکالے، 10 میں سے 5 نکالے. پھر مائیکل ہارٹ اور اس کی ساری ریسرچ ٹیم یہ ماننے پر مجبور ہوئی کہ اگر 100 میں سے 50 میں سے 5
اور 5 میں سے 1 نکالوں گا تو یہ ماننا پڑے گا مسلمان نہیں ہوں، لیکن کہتا ہوں اس دنیا میں سب سے کامیاب ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے he was the only man in the history who was supremely successful on both in the religious and secular levels۔ کہا یہ دنیا کی ایک ذات ہے جو supremely successful ہے، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب ہے on both دونوں معاملات پہ، اور religious and secular levels۔ اگر دینی معاملے میں بھی تعلیم دیکھو گے تو سب سے بہترین دین محمد رسول اللہ کا دین ہے، اور اگر دنیاوی تعلیم بھی دیکھو گے تو سب سے بہتر بادشاہ محمد رسول اللہ، سب سے بہتر جج محمد رسول اللہ، سب سے بہتر سپہ سالار محمد رسول اللہ، سب سے بہتر انقلاب لانے والا محمد رسول اللہ، کائنات میں سب سے مشہور ہونے والا محمد رسول اللہ، سب سے زیادہ عزت پانے والا محمد رسول اللہ، میڈیکل سائنس کو 1450 سال پہلے بیان کرنے والا محمد رسول اللہ، فلکیات کو جو آج بیان کیا جا رہا ہے اس سب کو پہلے بتانے والا محمد رسول اللہ، اور جو اس کو دیکھ لے اس کے صدقے واری جائے وہ ایک ہے میرا نبی محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ کوئی مجمع میں سے بیچ میں سے اٹھے اور نعرہ رسالت لگائے، پتہ چلے نہ کہ ایسے نہیں، مجمع بڑا ہے، کسی ایک کی آواز ڈالا مشکل ہے، میں لگاتا ہوں سب بولو، امتی اس پہ تو ناز ہونا چاہیے، نعرہ رسالت۔ ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے جیسے میرے سرکار ہے، یہ تو مغرب ہسٹورین بھی مان رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار، اور اج نہیں لاہوریو ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، سب ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، یوں تو یوسف بھی ہے، یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جب میری نگاہوں میں جھجھتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور یار مزہ نہیں آ رہا، جس بڑی تعداد میں جمع ہو دیکھ کے دل بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے سب کہو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جھجھتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جھجھتا
دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کہ دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی۔ سب کو ہونا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ یہ ریسرچرز تو ریسرچر دیکھ کے کہہ رہے ہیں، امتی تو کہے اتنا مہربان، اتنا معاف کرنے والا، اتنا خیال کرنے والا، اتنی محبت دینے والا، اتنا رؤوف، اتنا رحیم، اتنا عفو، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو، الہریو اللہ کی قسم، خدا کی قسم حلف دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے حضور، میرے آقا مولا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا پر ہے، تن طلحہ، اور اعلان نبوت کا وقت آ جاتا ہے، وقت بعثت آ جاتا ہے، اکیلے اتر رہے ہیں غار حرا سے، پیغام لے کے، اعلان نبوت کا حکم لے کے اکیلے غار حرا سے اتر رہے ہیں۔ کیا ظاہراً کوئی ایسی سپورٹ ہے پیچھے، کوئی سیاسی سپورٹ ہے؟ نہیں۔ ظاہراً کوئی اس وقت کسی بادشاہ وقت کی سپورٹ ہے، خاندان میں کوئی ایسا ہے؟ ظاہراً نہیں، اکیلے اتر رہے ہیں میں غار حرا سے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہیں تو اکیلا غار حرا سے اتر رہا ہے، پوری جہان اس اکیلے کے پیچھے چل پڑے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ سن رہے ہو؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو کون کون توجہ سے سن رہا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے اس تھوڑی سی دیر میں غرق دنیا مت ہو، بلکہ ترک دنیا ہو کہ میری باتوں پہ توجہ۔ اکیلے اتر رہے ہیں غار حرا سے۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ یہ اکیلی شخصیت کیسا انقلاب برپا کرے گی جس کے پیچھے کسی بادشاہ وقت کی خاندان میں سپورٹ نہیں ہے؟ والد گرامی ولادت سے تقریباً 6 ماہ پہلے وصال فرما چکے ہیں۔ والد گرامی کا ولادت سے چند مہینے پہلے وصال ہو چکا ہے۔ والدہ ماجدہ بھی تقریباً 6 سال کی عمر میں وصال فرما گئی۔ دھاگے مفارقت دیکھیں، تھلے تنہا غار سے اتر رہے ہیں۔ نہ والدہ 6 سال میں وصال فرما گئی، 6 سال کی عمر جب آقا علیہ السلام کی تقریباً، اور والد ولادت سے چند ماہ قبل وصال فرما گئی۔
اللہ اکبر، تنے تنہا غار سے اتر رہے ہیں. جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ اسلام قبول کرتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت علی اسلام قبول کرتے ہیں. خواتین میں سب سے پہلی خدیجہ الکبریٰ. جوان مردوں میں سلام اللہ علیہ، جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت ہم سے بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن بڑی بڑی طاقتیں مخالف ہو جاتی ہیں. اس وقت کی جو مکہ کی بڑی طاقتیں تھی سب مخالف ہو گئی. سرداران مکہ مخالف ہو گئے. اس وقت کی حکومتیں ایک ذات اقدس کی مخالف ہو گئی. اب ہر بات کو نا معجزات ہے، لیکن ہر بات کو معجزہ یعنی معجزہ تو ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی سٹرگل کا بھی تو ذکر کرو. کہ اکیلی ذات نے کتنی سٹرگل کی. میرے نبی علیہ السلام نے جو مشقتیں اٹھائی اکیلی ذات نے، ان کو بھی تو ذکر کرو. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ویژن اور اپنے علم سے کیا کچھ کیا. ذات اقدس کا بھی تو معجزات تو ہے ہی ہیں یار، معجزات تو ہے ہی ہیں. میرے نبی کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حضور معجزہ ہے. حضور کے معجزات میں کثرت ہی کثرت ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی سٹرگل کو بھی تو دیکھو، ذات اقدس کے ویژن کو بھی تو دیکھو، ذات اقدس کے علم کو بھی تو دیکھو، علم کو بھی تو دیکھو، ویژن کو بھی تو دیکھو، سٹریٹجیز کی بھی تو دیکھو. ایک ذات ہے یار. اس دور کے سرداران مکہ سارے مخالف، آس پاس کی ساری حکومتیں مخالف، یہاں تک کہ اپنا خاندان کے لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے. خاندان نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ جو ان سے ملے گا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان سے ملے گا مکہ والے اس سے نہیں ملیں گے، جو ان سے ملے گا اس سے تجارت نہیں کی جائے گی. حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو سوشل بائیکاٹ وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکتے. جیسے حضرت ابو طالب دنیا سے گئے، ابو جہل سردار بنا، اس نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کیا کہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا. اب یہاں تک کہ مسلمان شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے. آقا علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اور وہاں سے بھی کوئی چرواہا آئے اس کو اسلام کی تبلیغ کر رہے، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی قافلہ گزرے اس کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو چرواہا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو داخل کر کے کیا ملے گا. آقا علیہ السلام جوہر شناس بھی ہیں اور جوہر ساز بھی ہیں. ان لوگوں کو اسلام قبول کرا کے ایسا آلہ بنایا کہ پھر جب ریاستیں بنی وہ لوگ گورنرز بن رہے ہیں، انسان سازی ہو رہی ہے. لیکن شیب ابی طالب نے محسوس کر دیا کوئی ان سے مل نہیں رہا، اور کوئی ان سے دشمن حضور علیہ السلام کے ٹھٹے مار رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ کہتے تھے ان کا دین دنیا میں پھیل جائے گا، ان کے لیے ہم نے حالات اتنے مشکل کر دیے، لوگ ان سے مل نہیں رہے. مکہ والے لوگ ان سے ملتے ہوئے اور ان کے لوگوں سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس گئے تو زمانے سے کٹ جائیں گے. معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اور ویسے بھی ان کے شہزادے بھی وصال کر چکے ہیں، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں. ابتر معاذ اللہ بے نسلے کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے ڈر کے، جو کچھ رہ گئے جب یہ قبر انور میں جائیں گے تو وہ لوگ بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی ان کا ماننے والا نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب میں نے تمہیں کثرتیں دی ہیں، فصلی لربک وانحر، حبیب قربانی کرو، نمازیں پڑھو، ان کی باتوں کی فکر نہ کرنا. اعلیٰ حضرت نے بھی یوں کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حبیب آپ ان لوگوں کی باتوں سے مغموم نہ کرنا، آپ نماز پڑھو، قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر، جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں سارے خود ابتر ہوں گے. پھر حالات اتنے مشکل کر دیے کہ ہجرت کا فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا فیصلہ کیا. آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. جب حضور علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے انتخاب کردہ وقت رات کے وقت میں مکہ سے اکیلے ابوبکر صدیق کے ساتھ نکل رہے ہیں، کوئی اس وقت سوچ بھی سکتا تھا کہ چند عرصے میں نظارہ کیسے بدل جائے گا؟
جب میرے نبی علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے تھے مطاف میں اور کہہ رہے تھے عثمان چابی دے، اور اس نے کہا کہ میں چابی نہیں دوں گا، کعبے کی چابی آپ کو نہیں دوں گا۔ فرمایا دے دو، تھوڑی دیر کے لیے کعبے کے اندر جا کے عبادت کروں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے کہا چابی نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا دیکھ لا، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میں چاہوں گا اس کو چابی ملے گی۔ کوئی اس وقت سوچ بھی سکتا تھا کہ نظارہ ایسے بدل جائے گا؟ مکہ کے کافر ہنسا کرتے تھے کہ 7 چند لوگ ہیں، پورا علاقہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے دین کے جھنڈے لہرائے گئے۔ جب ہجرت ہوئی کافر ہنستے تھے کہ یہ تو کہتے تھے کہ ان کا دین غالب آئے گا، ان کو تو مکہ بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور لاہوریوں، پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس مکہ سے رات کی تاریکی میں میرا نبی اکیلا نکلا تھا ابوبکر کے ساتھ۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، میرا نبی بادشاہ بن کے، فاتح مکہ بن کے، سردار بن کے، اپنی اونٹنی میں بیٹھ کے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کرتے ہوئے اپنی ٹہلی کو بیٹھے رہنا، اپنے عصا کو بلند کر کے کہتا آ رہا ہے چال حق جو لوگ کہتے تھے کہ مسلمان تو شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اپنے گھروں میں چھپ کے دیکھ رہے ہیں۔ اوے یہ بھی اولا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک پکڑ کے کہتے ہیں او یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے ہمارے بتوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں مکہ والوں، اگر تمہارے خدا سچے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ الصمد۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی طائف گئے، دشمنوں نے پتھر برسائے، دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی نا اب شاید حوصلہ کم ہو جائے، اب شاید یہ تبلیغ کے لیے کہیں نہ جائے۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا عہد رسالت ظاہری حیات طیبہ میں جو اعلان نبوت کا عرصہ 23 سال، نبی تو حضور ہمیشہ سے تھے، اعلان نبوت کا عرصہ 23 سال، جب اکیلے اترے تھے غار سے، تقریباً 2.5 سال لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال سیدنا عمر بن خطاب کے، تو یہ کتنا بنتا؟ تقریباً اگر 23 اوپر 10 اوپر 2.5 تقریباً 35 سال۔ کوئی اس وقت سوچ بھی سکتا تھا کہ یہ ہم جن کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گھاٹی میں رکھ دیا ہے، 35 سال بعد 22 لاکھ مربع میل میں ان کا تخت حکومت قائم ہوگا۔ 35 سال کتنا سا وقت ہوتا؟ 35 سال میں اللہ اکبر۔ بھلا یہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ بدر میں جو بڑے پھنے خان بن کے آئے تھے ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں، 365 لوگ ہیں، ہم 1000 لوگ ہیں تلواروں کے ساتھ، باندھ کے لا کے مکے میں دیوار کعبہ سے باندھ دیں گے۔ پھنے خان بن کے آئے تھے، شیطان سراقہ بن مالک کا لوندی وعدہ بنا کے آگے آیا۔ شیطان انسان کی شکل ڈال سکتا ہے نا، بھاگ گیا۔ کس نے پوچھا بھٹے ہمیں کہہ کے آیا تھا، میرا حوصلہ دیکھو کہاں بھاگتا ہے۔ شیطان نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ 313 ہی نہیں ہے بلکہ آسمان سے ان کے لیے نصرت نازل ہو رہی ہے۔
بتاؤ بتاؤ لوگوں، کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ پھر آج بغیر سوشل میڈیا کے، بغیر فیس بک کے، بغیر انسٹاگرام کے، بغیر ٹویٹر اکاؤنٹ کے، بغیر کسی میڈیا کے سہارے کے، بلکہ اگر حقیقت بولو تو میڈیا نے تو مخالفت کی بھی انتہا کی، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی شخصیت اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ جس کے فالوور سوشل میڈیا کے خالی دکھاوے کی حد تک فیک دنیا کے فالوور نہیں، زمین پہ 2 ارب لوگ جس کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہے، وہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کوئی مثل، پتہ نہیں کس کا کلام ہے لیکن بڑا اچھا کلام ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، کسی اور کا یہ رتبہ، تو انہوں کو شک بھی نہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ سارے اور کہو، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور۔ میرے دامن طلب کو آج سے نہیں میرا بچہ، آج سے نہیں، نسل در نسل در نسل در نسل در نسل، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، آج اٹھ کے نہیں بہ گئے، نسل در نسل۔ سمجھ آئی ہے؟ مجھے آج کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، خواجہ عبدالکریم کی قبر دیکھو، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، بولو کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا اور سن لو، سنو، میرے تاک جام نسبت
کہ چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میں تو اچھا نہیں اچھوں سے ہے نسبت میری کہ چراغ چل رہے ہیں مجھے خواب تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے خواب تیرگی کا کبھی تھا سنیو بولنا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہوگا کسی وہم نے صدا دی سمجھ آئی یہ ختم نبوت کا بیان ہے کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل ہے تو مسلمان کا یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا بولو کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا پڑھتا کبھی تھانا ہے سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب مجھ کچھ عمل پہ دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا واللہ مجھے کچھ عمل پہ دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا واللہ مجھے کچھ عمل پہ دعویٰ کبھی تھا کبھی تھا ایک بار پھر کہہ لو گے ایک شعر میرے ساتھ تھکے تو نہیں ہو کون کون تھک گیا ہاتھ اٹھائے جو تھکا ہے اور کون کون ذکر مصطفیٰ میں سرشار ہے میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا بولو کبھی تھا آپ نے صاحب چلا ہے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مصطفیٰ
مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ تھوڑا سا اور آگے جانا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تھوڑا سا اور آگے جانا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مولا خاتم النبی رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، تاجدار ختم نبوت، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا میں نے کسی وجہ سے پڑھا، مجھے اگلی بات سے جوڑا۔ پیشداور جو ہے ہم آسیوں کا وکیل، آسیوں کا شفیع، جس کی نسبت سے منظور ہوگی پیشداور جو ہے آسیوں کا وکیل، جس کی نسبت سے منظور ہوگی اپیل، اس کا منہ کھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، اس کا منہ کھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ایک بار آخر میں کون ہے ہمارا نبی؟ رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت۔ اور لاہوریوں انصاف کرو یار، ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، تیرگی میں اچھایا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا کھولا ہمارا نبی، بحر میں
वाला हो आला, हमारे सबसे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की अजमत का सूरज चमकता है, दुनिया उसकी इल्म और फलसफा की मुतरिफ हो जाती है, दुनिया उसको मानने लग पड़ती है, दुनिया उसके कसीदे कहने लग पड़ती है। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता जाता है उसकी शोहरत मांद पड़ती चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है, सदियां गुजर जाती है, जब दहाइयां गुजरती हैं तो उसकी अजमत का सूरज जो है वो मांद पड़ता जाता है। इल्म व दानिश के जदीद तकाज़े उसके इल्म व फिक्र की रोशनी को मदम कर देते हैं और इल्मी तौर पर ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि ये बंदा अजीम था, ये बंदा बड़ा आदमी था, लेकिन अपने दौर के लिए आज उससे बेहतर बातें आ चुकी हैं, उससे बेहतर लोग आ चुके हैं, उससे बेहतर बात आ चुकी है, उससे बेहतर तहकीक आ चुकी है, उससे बेहतर शदीद चीजें आ गई हैं। ये बंदा अजीम था लेकिन अपने दौर के लिए। अब बताओ, जिसने बल्ब बनाया था पहली बार, आज तक साइंटिस्ट उसके बल्ले बल्ले करते हैं, भाई इसने पहली बार बल्ब बनाया, लेकिन आज अगर कोई उसकी तरह का बनाया हुआ बल्ब ले आए, इतना बड़ा बल्ब, बीच में इतनी तारें घुसड़ी हुई, मकनातीस घुसड़े हुए, लोग बोलेंगे दिमाग से ठिया गया है क्या ये बल्ब लगाने का? लोग बोलेंगे भाई ये जिसको तुम सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहते हो ना, जिसने बिजली बल्ब बनाया, ये उसका बनाया बल्ब है। लोग बोलेंगे भाई वो अजीम था कि उसने बल्ब बनाया, लेकिन अब उससे बहुत बेहतर तरीके आ चुके हैं बल्ब बनाने के। समझे बात या नहीं समझे? जो जो वक्त गुजरता है वो पुराना होता चला जाता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह की जात में। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे जमाने को शऊर आता जा रहा है, उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 50 साल पुराने रिसर्चर की रिसर्च हिस्ट्री बन जाती है, लेकिन जूं जूं दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के जरिए, इन्वेंट्स के जरिए, रिसर्च के जरिए, कुर्बे कयामत की अलामात जो वाज़ेह हो चुकी हैं, उनके जरिए जो जो दुनिया की हकीकतें लोगों के आगे खुलती चली जा रही है, बाकी हर बात पुरानी होती चली जा रही है, लेकिन दुनिया ये मानने पे मजबूर होती चली जा रही है। और यार, इल्म का समुंदर जिसने सब कुछ एक्यूरेट बताया, वो मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जिंदा मौजज़ा है, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फिर कायम करदा रियासत देखो, अब उस तरफ जाने का वक्त नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कायम करदा रियासत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 76 साल हो गए ना पाकिस्तान को, रियासत बना दी, ऐसा कानून बना दिया, कहना बड़ा आसान है। 76 साल से यहाँ कोशिश हो रही है निज़ाम मुस्तफा के निफाज की। कितनी कितनी तहरीकें चली निफाज मुस्तफा की, चली या नहीं चली कि निज़ाम मुस्तफा, लेकिन कितनी सोच, कितनी तहरीकें, लेकिन क्या आज तक उसमें कामयाबी हासिल हो सकी? नहीं। 76 साल से इतनी बड़ी कौम में कोशिश हो रही है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 35 साल में 22 लाख मुरब्बा मील पर निज़ाम मुस्तफा कायम करके, कहना बड़ा आसान होता है, खाला जी के घर की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के सबसे बड़े आलिम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के सबसे बड़े लीडर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात की सबसे बड़ी जात है। आखिरी बात, मुसलमानों को ये जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, कितनी अच्छी। अब मेरे पास पूरा उन्वान आ गया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम हुकूमत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम मईशत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान करता निज़ाम कानून, फिर और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानून को कैसे माना। उमर लॉज जो आज तक यूरोप और बरतानिया में बने हुए हैं, लेकिन उस तरफ नहीं जाऊंगा, वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ एक बात, मुसलमानों को कितनी अच्छी प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, अगर उसकी पब्लिसिटी करने वाला नाकिस हो तो लोग प्रोडक्ट से महरूम रह जाएंगे। प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छी है वो अच्छी है, जो आला है वो आला है, लेकिन लोग उससे इस्तेफादे से महरूम रह जाएंगे। अब ये माइक है किसी कंपनी का,
اگر یہ کمپنی مجھے ہائر کر لے اور کہے کہ آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی، میں بولوں گا چلو میرے ساتھ تصویر کھنچا لو، اس حد تک تو کمپنی کو فائدہ ہو جائے گا کہ میرے چاہنے والے یا مجھے سننے والے اس مائک سے متعارف ہو جائیں گے، اس مائک کو دیکھیں گے، اس مائک کو سنیں گے. ٹھیک ہے، مجھے تو بہت زیادہ سنا جاتا ہے بوٹ سائٹس، تو تمہارے مائک کی شہرت تو ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ شہرت بہت زیادہ ہو جائے گی تمہارے مائک کی. لیکن اگر وہ کہیں کہ بھائی اب یہ ہے کہ آپ نے اس مائک کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی ہے، اس کی کوالٹیز لوگوں کو بتانی ہے، یہ کیسے بنا یہ لوگوں کو بتانا ہے، مائک کا ستیہ ناش ہو جائے. اس کی وجہ کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، حالانکہ ساری زندگی انہی چیزوں سے پالا پڑا ہے. زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کئی بار اس مائک سے پالا نہ پڑتا ہو اور گھنٹوں کے لیے پڑتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے اس کو بنانے کے سے میں واقف نہیں ہوں. میں کمپنی کا ستیہ ناش کر دوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. تو اگر مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر حضور کے بارے میں تبلیغ کیسے کرے گا؟ لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیسے کرے گا؟ دین کی پبلسٹی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس پبلسٹی کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں علم ہو اور دین کے بارے میں پتہ ہو. آج لاہور نئی آبادی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اجتماع کے انعقاد پر. لاہور کے تمام سنگیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ نئی آبادی کے جو سنگی یہاں پر جمع ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارک. اگلا پورا ہفتہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا صدقہ انشاءاللہ لاہور کا دورہ ہوگا. کمنگ سیٹرڈے تک روزانہ اجتماعات ہوں گے، اس میں شرکت کیجیے. مرکزی اجتماع کدھر ہوگا؟ رائے ونڈ میں انشاءاللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا تاریخ کیا ہے؟ 2 مئی بروز جمعہ. رائے ونڈ میں صبح 10 بجے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا. قبلہ حضرت صاحب کا خطاب بھی اور میرا خطاب بھی، یہ دونوں خطابات نماز جمعہ سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کبھی بھی رائے ونڈ میں جمعے کے بعد خطاب نہیں ہوتا. قبلہ حضرت صاحب کا خطاب بھی اور میری جو گفتگو ہے وہ بھی نماز جمعہ سے پہلے ہو جائے گی. تو حضرات میکسیمم کوشش کریں کہ صبح 11 بجے تک ریلوے گراؤنڈ میں پہنچ جائیں تاکہ آپ حضرات پہنچیں تو گفتگو کا آغاز صحیح طریقے سے ہو سکے اور انشاءاللہ عظیم الشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہو. آج آج 27 اپریل بروز اتوار لاہور سندر میں اس عظیم الشان اجتماع میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ موجود ہیں، ہم پاکستان کے دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ریاست طیبہ کے بعد پہلی ریاست ہے جس کا قیام اسلام کے نظریے پہ ہوا ہے. پاکستان ہمیں جان سے پیارا ہے اور ہم افواج پاکستان کو آج اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اگر دشمن پاکستان سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ہم افواج پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. یہ تو یا رسول اللہ کہنے والے سنی یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ افواج پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے ہم تمہارے پیچھے نہیں، تمہارے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا دشمن کان کھول کر سن لے، پاکستان کی عوام پاکستان کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی عوام پاکستان کا پرچم بلند رکھنے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے. میں نے اس دن بھی دیگر علماء مشائخ کی موجودگی میں افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے کہا تھا، جہاں دیگر علماء بھی جلیل القدر علماء موجود تھے، جلیل القدر علماء بھی موجود تھے، میں نے اس نشست میں کہا تھا کہ آپ سید بھی ہیں،
حافظ قرآن بھی ہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ ہر بات پر آپ قرآن سے حوالہ پیش کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے حوالہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں الحمدللہ اس پر خوشی بھی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اطمینان بھی ہے کہ جب اس انداز میں دین کے ساتھ اپنے آپ کو کوئی جوڑے گا اور ہاتھ بات پہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور حضور کے فرمان کو آئیڈیل بنا کے رکھے گا تو انشاءاللہ کامیابی قدم ضرور چومے گی۔ ایک بار یہ مجمع، یہ ہزاروں کا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے افواج پاکستان کو قرآن کے اس اصول کے مطابق کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے مطابق یہ یقین دلائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھاؤ گے انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں۔ اور ہمیں اس وقت بھی بڑا اچھا لگا تھا جب ہم بھی وہاں موجود تھے، دیگر علماء بھی وہاں موجود تھے، میڈیا بھی وہاں موجود تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یاد رکھنا پارلیمنٹ کے اصول سے ماورا جا کے بھی اگر قانون ختم نبوت کا تحفظ کرنا پڑا تو کیا جائے۔ ہمارا دل ٹھنڈا ہوا، اس لیے بھی میں نے یہ جملے کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ڈھنگوسڑا اٹھے اور کہا پاکستان بنانے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اگر اس طرف ہوتے یا اس طرف ہوتے یا اس طرف ہوتے تو مہنگائی کم ہوتی، اکانومی زیادہ اچھی ہوتی۔ میں نے کہا بھوکے ہیں بس تجھے روٹی اور کھانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ ہمارے پاکستان سے محبت نہ اکانومی کی وجہ سے کمزور ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا ستیہ ناش کر دو، خدا کا واسطہ غریبوں کا خیال بھی ہونا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے محبت کی وجہ ہماری اکانومی نہیں ہے، پاکستان سے محبت کی وجہ ہماری کوئی ریاستی یا کوئی اور فوائد نہیں ہے، پاکستان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامی سلطنت ہے، پاکستان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا نعرہ کیا ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون ناموس رسالت ہے، پاکستان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون ختم نبوت ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، الخدا اہل سنت کو آباد رکھے، وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا بھی نفاذ ہوگا انشاءاللہ۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی غلطی کسی بھی اعتبار سے میرے سے بیان میں ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں۔
آمین 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 آمین. جناب عادل گجر صاحب کے والد صاحب کماس، جناب شفیق صاحب کی خالہ کوٹ رادھا کرشن، اور آج عیدگاہ میں الحمدللہ بے شمار جن کی خدمات ہیں کہ اولاد بھی بیٹھی ہے ادھر. میرے شیخ کے ساتھ بے پناہ محبت، اور میرے شیخ بھی ان سے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے. جناب شیخ محمد اشرف صاحب، کمال کی محبت تھی، کمال کا کام تھا، اور کمال کا اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیا. اللہ تعالیٰ سب کے، شیخ صاحب تو ہے ہی جنت البقیع میں، باقی بھی یہ جو ہے یا اس وقت جو لکھنے سے رہ گیا یہ لکھے تو سر بشیر صاحب کا لکھنا چاہیے، ادریس کا لکھنا چاہیے. بہرحال میں اجتماعی دعا کہ میں سب کے لیے دعا کریں گے. مبارک ہے الحمدللہ، دل خوش ہو گیا. حد نگاہ تک، باہر دور دراز تک لوگ نظر آ رہے ہیں. خوبصورت اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ بنانے پر ساری آپ سب کو، ساری ٹیم کو، آبادی، عباس، سندریہ، جن لوگوں بھی جو اشتہار پہ نام تھے، یا آپ سب کا پاٹا بھی کہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، یہ کوئی سینکڑوں ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، یہ ملینز میں آپ کے اللہ کے فضل سے پیر بھائی جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہوں گے، سب تک پہنچے گی. جیسے ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے ادھر سے فون آئے گا، ادھر سے. یہ سب اس خوبصورت باغ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس میں یہ جو خوبصورت خوشبودار پودے ہیں، محبت والے، جذبے سے بھرے ہوئے، عقیدت سے بھرے ہوئے، خدمت سے بھرے ہوئے، آپ لوگوں نے سجانے میں کسر نہیں چھڈی. لیکن کیا دل ہے، دل پوچھ کے دیکھ دسو کہ قبلہ صاحب نے گرمانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کدھر سے فلائٹ اٹھاتے ہیں اور کدھر پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ بہت دعائیں کیا کرے ہر سنگی پہ. ابھی مجھے 22 اپریل میں بڑا لطف آیا کہ جو آ رہا تھا، کوئی میری بچی آ رہی تھی، کوئی میرا بچہ، یہ کلام پڑھی ہے، یہ ملک بھی کرتے، اور ساتھ ساتھ ایک جملہ ہوتا تھا، اس دعا کرے کہ اس کلام کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اور آپ کے دربار میں سب کچھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے، قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے. جدھر بولتے ہیں دل کدھر مڑ دین، اور بولو نا کدھر مڑ دین، مدینہ پاک. جب بات کرتے ہیں مدینہ پاک کی، نسل در نسل ادھر بیٹھے، حاجی یعقوب صاحب، پھر تاڑے والد صاحب، عبدالرؤوف صاحب، سب کے نسل در نسل کچھ جا کے ادھر گواہی دے رہے ہیں عیدگاہ کے لیے، اور کچھ موجود ہے وہ گواہی دیتے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل. اور اب تو اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو اچھا اس کے کرم سے ہے. قبلہ صاحب جس طرح سے اللہ کے فضل سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، خوب دعائیں کیا کریں، خوب دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے میں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں نہیں، سال پہلے نہیں، 2 سال پہلے نہیں، سالہ سال سے اپنی ساری روحانی اولاد کو کہتا ہوں کہ خوب دعائیں کیا کرے قبلہ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
اور عروج دے، ان سے اور کام لے. ڈاٹا واقف ہے، میں اپنی اوقات ہوئے بھی واقف ہوں، لیکن وہ جب دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. جب وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور وہ کام لینا چاہے تو کون آگے آ سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خوبصورت. یہ بھی میرا آج کی جملے نہیں ہے، یہ بھی میں بات شروع کرتا ہوں تو اسی سے کرتا ہوں. جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. یہ میرے تک نہیں ہے، میں نے اپنے شاخ سے سیکھا، انہوں نے اپنے شاخ سے سیکھا، انہوں نے اپنے شاخ سے سیکھا. یہ سنگل ہے، ڈاڈی مضبوط سی سنگل جو تلتی